میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ ہمارا معاشرہ بگڑ کیسے رہا ہے۔ یاد رکھیں، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے سوچ بدلتی ہے، پہلے افکار و نظریات بدلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عمل کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جب فکر و عمل زوال پذیر ہو جائے تو قوم کو زوال کے راستے پر جانے سے کوئی قوم نہیں روک سکتی، کوئی قائد نہیں روک سکتا، کوئی رہنما نہیں روک سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فکر کہاں بدلی، سوچ کہاں بدلی، دل و دماغ کے اندر خرابی کہاں پیدا ہوئی؟ تو میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلی ہماری فکر کی کوتاہی کا معاملہ یہ ہے کہ آج کے 90% سے زیادہ مسلمان اپنی زبان سے یہ کلمات کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مولانا آج کے دور میں اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ذہن اتنا بودا ہو چکا، فکر اتنی بودی ہو چکی کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والا بندہ اور مسلمان کہلانے والا بندہ خود اسلام اور قرآن کے بارے میں اب یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اب اس کتاب پر عمل کرنا ڈیفیکلٹ، اب قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو کرنا ڈیفیکلٹ، اسلام کے راستے پر چلنا ڈیفیکلٹ۔ جب آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس لیے تیار کر چکے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس پر آج کے دور میں عمل نہیں کیا جا سکتا، اسلام ایسا دین ہے جس پر آج کے دور میں عمل کرنا مشکل ہے، تو آپ مجھے بتائیے آپ کس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں گے؟ کس قرآن کی آیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہوں گے؟ کس اسلام کی طرف آپ چلنے کے لیے تیار ہوں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس فکر کو بنانے کے سلسلے میں، اس سوچ کو بنانے کے سلسلے میں پوری دنیا کی طاقتیں لگی ہوئی ہیں کہ مسلمان خود بنفس نفیس اس چیز کی طرف آمادہ ہو جائے کہ اب اسلام ایسا دین ہے معاذ اللہ جس پر عمل کر کے دنیا میں ترقی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ ماحول بن چکا، یہ سوچ بن چکی، ہر آزادی میں رکاوٹ۔ معاذ اللہ دنیا کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے، اسلام ہی نظر آ رہا ہے، یہ مت کھاؤ، یہ مت پیو، ایسے کپڑے مت پہنو۔ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، آپ مجھے بتائیے اسلام سے بہتر دین کون سا ہو سکتا ہے؟ اسلام آج کے دور کی ہر پریشانی کا سولیوشن ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے ہر پرابلمز کا سولیوشن بن کر اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسلام اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ عز و جل نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا، رضیت لکم الاسلام دینا، یہ کہہ کر رب قدیر نے واضح فرما دیا، میرے بندے میں نے تیرے لیے جو چیز پسند کی ہے وہ دین اسلام ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس دین کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا اسی دین پر آج کا چلنے والا مسلمان، آج کا مسلمان چلنے کے لیے تیار نہیں۔ نتیجتاً جب سوچ یہ بن گئی، سچویشن یہ بن گئی، فکر یہ بن گئی کہ قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا دشوار ہے، تو اب ہزارہ آیتیں پیش کی جائیں، ہزارہ احادیث پیش کی جائیں، بندہ سنتا ضرور ہے، وقتی طور پر محسوس تو کرتا ہے، لیکن فکر آواز دیتی ہے مولانا بہت ڈیفیکلٹ ہے، آج کے دور میں بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ اس سوچ سے باہر نکلیے، اس فکر سے باہر نکلیے، اللہ کا کوئی قانون ایسا نہیں جو بندے کے لیے ڈیفیکلٹ ہو۔ آئیے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملنے والے قرآن کی روشنی کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ مجھے بتائیے، روزہ اللہ عز و جل نے فرض فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پرہیزگار بنانے کے لیے اللہ نے روزے کو فرض فرمائے۔ لیکن آپ دیکھیں، ایک بندہ مسافر ہے، مثال کے طور پر ہندوستان سے کوئی امریکہ جانا چاہے، صبح 5 بجے کی فلائٹ میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جب 15 گھنٹے یا 18 گھنٹے کا سفر طے کر کے جب امریکہ کی سرزمین پر اس کا فلائٹ لینڈ ہوگا، اس وقت 18 گھنٹے
کے بعد بھی وہاں پر دن ہی ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے ایک بندہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا اور آنے کے بعد ابھی دن ہی موجود ہے, وہ روزہ کس طریقے سے رکھ سکے گا, کس طریقے سے برداشت کر سکے گا؟ اگر اس سچویشن کے اندر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو گناہ میں گرفتار ہوگا. اسی طریقے سے ایک انسان مرض کے اندر گرفتار ہے, شوگر کا پیشنٹ ہے, اسی طریقے سے بہت ساری بیماریاں اس کو لگی ہوئی ہیں, ضعف ہے, ناتوانی ہے. اب اللہ نے تو روزہ فرض فرما دیا, بندہ ایسی سچویشن کے اندر روزہ رکھے گا تو اس کی زندگی جو ہے وہ خطرے سے قریب ہو جائے گی, جان جانے کا معاملہ ہوگا. تو میرے کریم نے اپنا دین سخت ہم پر نازل نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو تو گنتی کے دن بعد میں پورے کر لینا, تمہیں اس حالت کے اندر روزہ تمہارے لیے چھوڑنے کی اجازت دی جاتی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے اس ارشاد نے انسانوں کو ذہن دیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, تکلیف نہیں چاہتا. پتہ چلا اللہ کی کتاب آسانی دے رہی ہے, اللہ کے قانون میں آسانیاں موجود ہیں, اللہ کے قانون کے اندر فلیکسیبلٹی موجود ہے. یہ دین ایسا نہیں جو ناقابل عمل ہو, بلکہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو اس قرآن کو فالو کرتا ہے, جو رسول اعظم کے ارشادات کو فالو کرتا ہے, سب سے پہلے اللہ اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیا کرتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. آئیے سمجھاتا ہوا چلوں, فحاشی آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور یانیت آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. فحاشی اتنی عام کی جا رہی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں, قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. قربان جائیے خطاب پر, یہ ایمان والوں کا خطاب کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہیں یا ایھا الناس ہے لیکن یہاں یا ایھا الذین آمنو, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کوئی بات منوانی ہو اور کسی بات پر عمل کرانا ہو تو پیار سے بات کی جاتی ہے, شفقت سے بات کی جاتی ہے, نرمی سے بات کی جاتی ہے. تو اب رب قدیر نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے میرے محبوب کے دیوانوں, اے قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والو, اے مجھے رب ماننے والو, اے میرے محبوب کو آخری نبی ماننے والو, سنو تمہارے بھلے کی بات تم سے کہی جا رہی ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, شیطان کی پیروی نہ کرو. اللہ اکبر. یہاں میں توجہ چاہوں گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کائنات کے اندر اللہ عز و جل سے زیادہ انسانوں کا بھلا چاہنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ رحمان و رحیم ہے, وہ اپنے بندوں کا بھلا ہی چاہتا ہے, اپنے بندوں کے لیے بھلائی کے فیصلے فرماتا ہے. کتنا بھلا چاہتا ہے, ہم صبح سے لے کر رات تک اس کی نافرمانی کریں پھر بھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا. ہم رات و دن اس کے ارشاد کے خلاف زندگی گزاریں, وہ ہمیں زندگی سے محروم نہیں رکھتا. آپ اندازہ لگائیں, صبح اٹھتے ہیں اس کی نافرمانی کے ساتھ, رات سوتے ہیں اس کی نافرمانی کے ساتھ, لیکن رزق کے دروازے بند نہیں کرتا. بھوکا اٹھاتا ضرور ہے, بھوکا سلاتا نہیں ہے. یہ میرے رب کی شان ہے. کتنی مہربانیاں. آپ اندازہ لگائیں, آپ کا ایک ملازم اگر آپ کی ایک بات نہ مانے, آپ ڈانٹی مارتے ہوئے کہیں گے اگر آئندہ غلطی کی تو کل تجھے جاب سے نکال دوں گا. اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان کہ صبح سے لے کر رات تک ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں, لیکن تو یہ نہیں فرماتا میرے بندے میری زمین سے تجھے نکال دوں گا, میرے بندے میرے آسمان کے سائے سے تجھے محروم کر دوں گا. نہیں, پروردگار اپنے بندوں پر بے پناہ مہربان ہے. ایسا مہربان کہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. سبقت رحمتی علی غضبی, میرے غضب پر میری رحمت غالب آ گئی. آپ اندازہ لگائیں, وہ رحمان و رحیم, وہ پالنہار حقیقی, وہ معبود برحق, وہ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, شیطان کی پیروی نہ کرو. آپ اندازہ تو لگائیں جس چیز کے بارے میں رب فرما رہا ہے, ظاہر سی بات ہے شیطان کی پیروی کرنے کی بنیاد پر ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. تبھی تو مولا فرماتا ہے وہ ہمارا خیر خواہ ہے, وہ ہمارا بھلا چاہنے والا ہے. اب پروردگار نے آگے ارشاد فرمایا تمہیں کیوں کہا جا
رہا ہے کہ شیطان کے پیچھے پیچھے مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے پیچھے پیچھے چلے گا تو شیطان کیا کرے گا؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ بے شک وہ تمہیں فحاشی کا حکم دے گا، وہ تمہیں برائی کا حکم دے گا۔ پتہ چلا شیطان مسجد کی طرف لے کر نہیں جاتا، شیطان نیکی کی طرف لے کر نہیں جاتا، شیطان قرآن کی طرف لے کر نہیں جاتا، شیطان رحمان کی طرف لے کر نہیں جاتا، شیطان مسجد کی طرف لے کر نہیں جاتا، شیطان ہمیشہ بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مسلمانوں مجھے بتاؤ، جو رب روزی دے رہا ہے، جو رب نے زندگی عطا فرمائی، جو رب پال رہا ہے، جو رب ہمیں آسمان و زمین سے استفادے کا موقع عطا فرما رہا ہے، نادانوں اس کی آواز تو لبیک، اس کی آواز پر تو لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں، لیکن شیطان جس برائی کا حکم دیتا ہے تم اس کی بات ماننے کے لیے تیار، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تم اپنے دشمن کی بات مان رہے ہو اور اپنے پروردگار کی بات نہیں مان رہے۔ شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، تم برائی کی طرف جا رہے ہو۔ شیطان بے حیائی کی حکم دیتا ہے، تم بے حیائی کی طرف جا رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور رب کس طرف بلاتا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے، بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور شیطان بے حیائی کی طرف بلاتا ہے۔ بے حیائی عام ہو چکی، بے حیائی پھیل چکی، بے حیائی کے دلدل کے اندر آج کا معاشرہ ڈوبتا جا رہا ہے۔ آج فحاشی اتنی عام ہو چکی ہے کہ العیاذ باللہ، قرآن مقدس میں رب نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ فرمایا کہ تم جو ہے فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ فحاشی ہے کیا؟ آنکھوں کی بھی فحاشی ہے، نگاہوں کی بھی فحاشی ہے، زبان کی بھی فحاشی ہے، پیروں کی بھی فحاشی ہے، کانوں کی بھی فحاشی ہے۔ ایک بات عرض کروں، کانوں کی فحاشی کے حوالے سے اللہ اکبر، میرے کریم نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل قیامت میں ان کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ پہلے سماعت کی بات کہی گئی، پہلے سننے کا تذکرہ آیا۔ جانتے ہیں آپ یہ لفظ سماعت کے حوالے سے پہلے تذکرہ کیوں آیا؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایک غریب کے گھر، ایک امیر کے گھر، ایک پرہیزگار کے گھر، ایک نافرمان کے گھر، یہ سارے مسلمان چاہے وہ اللہ کے نافرمان ہوں، چاہے کروڑپتی ہوں، چاہے فرما بردار ہوں، لیکن ان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک فکر غریب ماں باپ کو بھی اور ایک فکر بے نمازی ماں باپ کو بھی اگر کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ یہی ہوتی ہے جلدی سے کسی مولانا کو بلائیے، مؤذن کو بلائیے تاکہ میرے بچے کے کان میں اذان کہہ لے۔ اللہ اکبر، جو اذان پر لبیک کہنے والا نہیں تھا اسے بھی فکر ہے تو ایک بات کی کہ میرے بیٹے کے کان میں سب سے پہلے اذان کی آواز پہنچ جائے۔ پتہ چلا ایک بندہ اس کے گھر، ایک مسلمان جس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے کانوں میں سب سے پہلے آواز پہنچے تو اللہ کی کبریائی کی آواز پہنچے، اللہ اکبر کی آواز پہنچے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر کی آواز پہنچانے کی وجہ یہ ہے تاکہ بندہ محسوس کر سکے کہ میں اس گھر میں جنم لے چکا ہوں جس گھر کے اندر اللہ کی کبریائی کا اقرار ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے کانوں کی فحاشی کے حوالے سے بتاؤں۔ آج ہماری قوم کی سچویشن یہ بن گئی، رات کو سوتے ہیں نیند نہیں آ رہی، بستر پر پڑے ہیں نیند نہیں آ رہی، سفر کر رہے ہیں نیند کی ضرورت ہے، نیند نہیں آ رہی۔ کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں؟ فوراً ایئر فون نکالے یا ایئرپورٹ نکالے، کانوں میں لگا دیا انہوں نے، گانے اسٹارٹ کر دیے، اور جیسے ہی اسٹارٹ کیے گانوں کی آواز کانوں میں آنے لگی اور گانے سنتے 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 بندہ سو گیا۔ گانے سنتے سنتے بندے کی آنکھ لگ گئی۔ آج بہت سارے مرد و خواتین اسی چیز کے عادی بن چکے ہیں
کہ رات کو سونے سے پہلے اگر نیند نہیں آتی تو ایئرپورٹ لگا دیتے ہیں، ایئر فون لگا لیتے ہیں، گانا سننا شروع کرتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ کبھی رسول اعظم کی یہ حدیث آپ کو یاد آئی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النوم اخو الموت، نیند جو ہے وہ موت کی بھائی یا بہن ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی آدمی نیند میں گیا، سویا، گویا وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر گانا سنتے سنتے سوئے اور موت واقع ہو گئی تو کیا ہوگا بتاؤ؟ یہ کانوں کی فحاشی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اسے ذہن میں رکھ لیجئے، بہت سارے ہمارے بھائی ماشاءاللہ چہرے پہ داڑھی رکھے ہوئے یہاں پر موجود ہیں اور نیک بھی ہوں گے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو ظاہر میں نیکی کرتے ہیں اور ان کی تنہائی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ نہیں معلوم وہ تنہائی میں کیا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت ان بندوں کو جو لوگوں کے سامنے جب ہوں گے تو نیکی کرتے ہوں گے، پرہیزگار بنتے ہوں گے، اور تنہائی میں جانے کے بعد اکیلے میں برائیوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل ان بندوں کو ارشاد فرمائے گا کہ لے جاؤ ان بندوں کو جنت کی طرف، ان بندوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے نا اور جنت کا نظارہ باہر سے دیکھیں گے تو سوچیں گے یہ جنت ہمارے لیے ہے۔ مولا ارشاد فرمائے گا ان بندوں کو ہٹاؤ جنت کے قریب سے، واپس لے جاؤ، یہ جنت کے مستحق نہیں ہے۔ وہ بندے عرض کریں گے مولا جنت تو نے دکھائی بھی اور محروم بھی کر دیا، اس سے تو بہتر تھا دکھاتا ہی نہیں اور ڈائریکٹ جہنم میں ڈھکیل دیتا۔ رب ارشاد فرمائے گا یہ تمہارے ان جرموں کی سزا ہے جو تم میرے بندوں کو دھوکہ دینے کے اندر کرتے تھے، اور وہ تمہارا جرم یہ تھا لوگوں کے سامنے پرہیزگار بنتے تھے، لوگوں سے تو ڈرتے تھے لیکن تنہائی میں مجھ سے نہیں ڈرا کرتے تھے، لوگوں سے تو عزت کی طلب کرتے تھے، مجھ سے عزت کی تمہیں کوئی طلب نہیں تھی، اس لیے تمہارا ٹھکانہ اب جہنم ہے۔ یاد رکھو تنہائی میں کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جو اللہ سے چھپا ہوا ہو۔ اللہ ظاہری گناہ کو بھی جانتا ہے، باطنی گناہ کو بھی جانتا ہے، اور یاد رکھیں یہ تنہائی میں کیے جانے والے گناہ جو آدمی اس میں گرفتار ہو جاتا ہے اس گناہ کی سزا بہت سخت ترین ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فحاشی سے بچنے کا حکم عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک کہ بے حیائی پھیل نہ جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بے حیائیاں پھیل رہی۔ میں جس جگہ پر اس وقت تقریر کر رہا ہوں قرب و جوار میں میری بہنیں بھی رہ رہی ہیں، خواتین اسلام بھی رہ رہی ہوں گی۔ یاد رکھیں ان عورتوں کو سرکار نے جہنم میں دیکھا جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھیں جن عورتوں کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میری طرف لوگوں کی نگاہیں ہوں، مائل کرنے والی، مائل ہونے والی اور میلان کی طرف دعوت دینے والے لباس پہننے والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈھکیل دے گا۔ بس ایک آخری بات عرض کر دوں، اس لیے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید وقت سے تجاوز شاید معاملہ ہو چکا ہے۔ بس ایک آخری بات میری ذہن کے اندر محفوظ کر لو، اور وہ یہ ہے جب آدمی، یاد رکھیے گا کہیں نوٹ کر سکتے ہو تو نوٹ کر لیجئے گا، جب آدمی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، چاہے وہ کھل کر کرے یا چھپ کر کرے، سب سے پہلے خود کی نظر سے گر جاتا ہے، سب سے پہلے خود کی نظر سے گرتا ہے اور پھر خدا کی نظر سے گر جاتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا کے سامنے پارسا بن کر کے ہوں اور اکیلے میں پاپ کرنے کے بعد اس پاپ کی وجہ سے ہماری طبیعت میں بے چینی نہ ہو۔ یاد رکھیں تنہائی ہو، مجمع ہو، کہیں بھی ہو، فحاشی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ کاش کہ اس موضوع پر مجھے تفصیلی خطاب کا موقع ملتا تو میں آج آپ کو بتاتا فحاشی کیا ہے
اور کتنی قسم کی فحاشیاں ہیں. بس اللہ کے فرمان پر عمل کرو، اور وہ فرمان یہ ہے کہ جب کبھی فحش کی طرف تمہاری طبیعت مائل ہو تو سمجھ لینا شیطان تمہیں حکم دے رہا ہے. نگاہ بھٹک رہی ہو، سمجھ جانا شیطان حکم دے رہا ہے. نگاہ جھک جائے تو سمجھ لینا کہ تم رحمان کے فرمان پر عمل کر رہے ہو. طبیعت بے چین ہو گناہ کے لیے، سمجھ لینا شیطان تم سے دشمنی نکال رہا ہے. اللہ اکبر. میرے کریم کو بھی اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے اور اپنے ان بندوں سے کتنا پیار ہے، اور ان بندوں کے بارے میں شیطان بھی کتنا ڈرتا ہے. کہتا ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. تیری عزت کی قسم پروردگار، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے رکھوں گا، ہاں مگر وہ جن بندوں کو تو نے چن لیا ہے ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا. آپ اندازہ لگائیں، اولیاء کے سلسلے میں ہزارہ کاوشیں ہوتی رہیں لیکن ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، اس لیے کہ وہ مخلص بندے تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فحاشی آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. لباس پورا پہننا چاہیے، عورتوں کو لباس کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جسم ان کا جو ہے وہ چھلکتا نہ دکھائی دے. ایسے لباس پہنو جس سے سامنے والا بھی نگاہوں کو جھکا لے. با حیا بنو، با کردار بنو، با پردہ بنو، تاکہ تمہارے کردار کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائیاں نہ پھیلیں، بد کرداریاں نہ پھیلیں. یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی آپ سوچتے ہوں گے نوافل کی اتنی فضیلت ہے، نیکیوں کی اتنی فضیلت ہے، لیکن خدا کی قسم جب گناہ سے بچنے کی بات آتی ہے اس کی فضیلتیں اگر احادیث کے اندر آپ سنیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. اللہ اکبر. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی عورت نے کسی مرد کو برائی کی طرف دعوت دی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ مرد اللہ کے ڈر سے اس عورت کی طرف برائی کرنے سے بچ گیا، رک گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پروردگار کل بروز قیامت اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. عرش کے سائے میں. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص گناہ پر قادر ہے. قادر ہے سے مطلب پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، اور گناہ کی چیز بھی موجود ہے، اور وہ اس وقت گناہ کر سکتا ہے، گناہ پر پورا قادر ہے، کنٹرول ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، نفس بھی ورغلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، مولا تو دیکھ رہا ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے، اور وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی اس کو اس گناہ سے بچنے کے عوض کے اندر اتنی بہترین چیز اسے دنیا میں عطا کر دے گا جس سے وہ راضی ہو جائے گا. ایک مقام پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص خوف خدا کی بنیاد پر گناہ سے رکا کہ میرا مولا ناراض ہوگا اگر میں نے گناہ کیا تو، اور اس وجہ سے وہ گناہ سے رکا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز قیامت اللہ اسے راضی کر دے گا. آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان گناہوں میں گرفتار ہو کر انسان تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. قیامت میں اعضائے جسمانی کے بارے میں بھی اللہ سوال پوچھے گا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فحاشی ایسی چیز ہے، عریانیت ایسی چیز ہے، بے حیائی ایسی چیز ہے کہ جو اس کے فروغ کے سلسلے میں کوشش کرتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت والا عذاب ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نگاہ خطا کھائے، غلط چیزوں کو دیکھنے، حرام چیزوں کو دیکھنے کی طرف مائل ہو، فوراً سمجھ جانا یہ شیطان حکم دے رہا ہے، نگاہوں کو نیچی کر لو، اللہ تمہارے سینے کو نور سے منور کر دے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی پوسٹر لگے ہوئے ہیں، کوئی گندگی کہیں پھیلی ہوئی ہے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو. اگر کانوں کے اندر گانے سننے کی عادت ہے چھوڑ دو، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی عادت بناؤ، انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت
جل جلالہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی بخیر رہی تو پھر کبھی آگے انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.